الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان رجب دعائے اتار یا رب المصطفیٰ جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ فیضان رجب پڑھ یا سن لے اسے ماہ رجب کی برکتوں سے مالا مال کر دے اور اس کی بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ ایک نیک شخص نے خواب میں خوفناک بلا دیکھی، گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ اس خوفناک بلا نے جواب دیا میں تیرے برے اعمال ہوں۔ پوچھا تجھ سے نجات کی کیا صورت ہے؟ جواب ملا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مظلوم کی بد دعا۔ صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک بوڑھا آدمی گزرا جو اندھا اور لنگڑا تھا۔ اس کے آگے آگے ایک اور آدمی چل رہا تھا جو اس کو سختی سے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر ارشاد فرمایا میں نے اتنا برا منظر آج سے پہلے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایاز نامی ایک شخص نے اس کے متعلق پورا واقعہ سنایا کہ اے امیر المومنین، صبغہ کے 10 بیٹے تھے اور میں ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ میرے بھائیوں میں سے میرے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ میں اپنے چچا صبغہ کے 10 بیٹوں یعنی اپنے چچا زاد بھائیوں کے پڑوس میں رہتا تھا۔ وہ مجھ پر ظلم و ستم میرا مال ناحق چھین لیتے تھے۔ میں انہیں خدا کا خوف دلاتا، رشتہ داری اور ہمسائیگی کے واسطے دیتا کہ مجھ سے ظلم کا ہاتھ روک لو، مگر یہ واسطے دینا بھی مجھے ان کے ظلم سے نہ بچا سکا۔ چنانچہ میں نے انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جب حرمت والا مہینہ رجب آیا تو میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بد دعا کی، اے اللہ پاک، میں دل کی گہرائی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو ایک کے علاوہ صبغہ کے سارے بیٹوں کو ہلاک فرما دے اور اس ایک کو لنگڑا اور اندھا کر دے، اور کوئی ایسا شخص ہو جو اسے سختی سے کھینچتا پھرے۔ ایک ایک کر کے ان میں سے 9 بیٹے مر گئے اور یہ ایک باقی بچا جو اندھا ہو گیا ہے اور اس کی ٹانگیں بھی ناکارہ ہو گئیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک یہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ظلم کا انجام کس قدر بھیانک ہے۔ حضرت شیخ محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں لکھتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ یہ فرما کر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، اس کی پکڑ دردناک کری یعنی سخت ہے۔ ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب۔ گناہگار طلبگار عفو و رحمت ہے،
عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب، کہیں کا آہ گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، عذاب نار سے عطار کو بچا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد